اس وقت فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کا ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں، پوری دنیا سمجھتی ہے، ہر شخص سمجھتا ہے، اور دنیا کے کافر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ آج تو کچھ یہودیوں نے بھی اس بات کا اعتراف کر دیا ہے اور وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اسرائیل جو یہودی ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، اور امریکہ جو انسانی حقوق کا لمبردار ہے۔ کیا خوبصورت کسی نے بات کی ہے کہ بل گیٹس کو اور دنیا میں پولیو کے قطرے پلانے والے لوگوں کو کتنی بڑی خیرخواہی ہے، کتنی ہمدردی ہے پاکستان، افغانستان، کشمیر اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا اور وہ بھی کلاشنکوف اور ڈنڈے کے زور پہ پلانا، یہ ہمدردی تو ان کو نظر آتی ہے، اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کا کوئی مسلمان بچہ آپاہت نہ ہو، وہ مفلوج نہ ہو، وہ شد نہ ہو، اور اس کو غزہ کی دھرتی پر وہ مسلمان بچے جو ہزاروں کی مقدار میں ذبح ہو رہے ہیں اور کٹ رہے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آ رہے اور وہ ان کو مارتے ہیں اور مجھے اور میرا اور آپ کا علاج کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا اور ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا اور ان چیزوں کی گہرائیوں تک ہمیں پہنچنا ہوگا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ قائد اعظم مرحوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل کیا ہے، یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے، بچہ مغرب کا، یہ ناجائز بچہ ہے، امریکہ کا ناجائز بچہ ہے، وہ اسے پالتا ہے اور اسے آگے لے کر جاتا ہے۔ اس وقت ضرورت پھر اس بات کی، میں وہی بات کرتا ہوں، اسلام کو ہمدردی، محبت، رواداری، اس میں سلوک کا درس دیتا ہے، اور اسلام کی تاریخ ایسی چیزوں سے اور ایسے نمونوں سے الحمدللہ لبریز ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ذات پر اور ان کی شان پر اور ان کے کردار پر اور رواداری کے جذبوں پر کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے۔ یہ جو دنیا میں فساد برپا کیا ہے تو یہ انہوں نے کیا ہے، لیکن پھر کیا ہے، چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ اس ماحول میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں کیا ہے، جو ہمارے حصے کا کام ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، وہ سب کو پتا ہے کہ ہمارے بس میں کیا ہے، اور کچھ نہیں۔ آخری درجے میں ہم دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے مالی طور پر ہم تعاون کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم نا اپنی مثال کے طور پہ، ہمارے بس میں اگر کچھ نہیں ہے تو ہماری مثال کے طور پہ حکومت کے بس میں ہے، ہمارے بڑوں کے بس میں ہے، تو ہم ان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم نہیں کر سکتے اور آپ کے بس میں ہے، تو ہم ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، ہم ان سے اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے اور اللہ سے اپنی دعا میں یہ شب شامل کر لیتے کہ اللہ جس طرح ایک مسلمانوں کا عام رعایا کا، پبلک کا، عوام کا اور عام مسلمان جو روئے آج پر بس میں رہنے والے ہیں، سارے جو عام مسلمان ہیں، جس طرح ان کے دلوں میں ایک اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے غیرت ہے، حمیت ہے، محبت ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، اللہ کرے کہ یہی جوش، یہی جذبہ، یہی ولولہ، اس کا ایک طبقہ، ایک قطرہ ہمارے حکمرانوں کی دلوں پہ، ان کے دل دماغ پہ ٹپک جائے، میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے کافی ہے۔ آج پوری دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس کبھی بھی اتنی فوج نہیں تھی جتنی آج ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں مسلمان کبھی اتنے مضبوط نہیں تھے جتنے آج ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ طاقت کے باوجود ہم کمزور ہیں، اور طاقت کے باوجود اتنے کمزور ہیں کہ جو ہم امداد بھیجتے ہیں، وہ امدادی سامان کے لیے بھیجنے کے لیے ہمیں راستہ نہیں ملتا ہے، اور اس چیز پر بھی پابندی ہوتی ہے اور وہ راستے کی بھی رکاوٹ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جس چیز کی کمی ہے وہ ایک چیز ہے کہ وہ ہمارے جذبوں کی کمی ہے، ہمارے اخلاص کی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطینی بھائیوں کے حق میں اور تمام مسلمان بھائیوں کے حق میں، اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے بھائیوں کے حق میں، اپنے گھر بیوی بچوں کے حق میں، اپنے معاشرے میں رہنے والے تمام انسانوں کے حق میں، اور ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو تمام تر حقوق کی ادائیگی کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔